بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز کے 100 مسائل کا سلسلہ شروع ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے کی آج ہماری آخری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے 100 مسائل جو نماز کے تھے ان کو پورے کر لیں گے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز کی سنتیں۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نماز کی شرائط، فرائض، واجبات اور اسی طرح وہ چیزیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جن کو نماز کے مفسدات کہا جاتا ہے، نماز کے مستحبات، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ضرور مل جائیں گے۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں نماز کی سنتیں۔ نماز کی سنتیں 21 ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نماز شروع کرتے ہوئے، دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا، یہ سنت ہے۔ نمبر 2، جب ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل اپنے حال پر رکھیں، نہ ان کو آپ نے ملانا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو نہ کھول کے رکھنا ہے۔ ہاں، ایک کام کرنا ہے کہ انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو اس حالت میں آپ نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہم نے سر کو جھکانا نہیں ہے، بلکہ سر کو جس کیفیت کے اندر رکھا ہوا ہے پہلے سے، اسی حالت کے اندر، اسی کیفیت کے اندر رکھنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، پہلی تکبیر کہتے ہوئے ہم نے سر کو نیچے نہیں جھکانا۔ نمبر 4، امام کا تمام تکبیرات جو وہ نماز پڑھا رہا ہے وہ بلند آواز کے ساتھ ان کا کہنا۔ نمبر 5، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا چاہیے، اوپر جو ہے وہ دائیں ہاتھ ہو اور نیچے بائیں ہاتھ ہو، اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ نمبر 6، نماز کے اندر ثنا پڑھنا، سبحانک اللہ پڑھنا، یہ بھی نماز کے اندر سنت ہے۔ نمبر 7، تعوذ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جب ہم ثنا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 8، تسمیہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ کا پڑھنا، اس کے بعد ہم پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ نمبر 9، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ باقی تمام نمازوں کے اندر، چاہے وہ نماز سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، واجب ہو، جو بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ہم واجبات کے اندر بتا چکے ہیں۔ نمبر 10، آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ ہیں تب بھی آمین کہیں، آپ الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آمین کہیں۔ نمبر 11، ثنا یعنی سبحانک اللہ، تعوذ اور تسمیہ اور آمین، یہ سب چیزیں آہستہ آواز کے اندر کہنی چاہیے، بلند آواز کے اندر نہیں۔ نمبر 12، سنت کے مطابق نماز کے اندر قرات کرنا، یعنی 3 آیتیں تو کم از کم پڑھنا یہ واجب ہے، اور جو سنت ہے وہ کم از کم آپ اس سے زیادہ جتنی آیتیں چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، تو 3 یہ واجب ہوگی اور 3 سے زیادہ وہ سنت کے اندر آ جائے گی۔ نمبر 13، رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیحات کا پڑھنا، یہ سنت ہے۔ 3 بار سے زیادہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ مستحب ہے، کم از کم 3 بار پڑھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 14، رکوع میں سر اور پیٹھ کو بالکل برابر رکھنا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر کھلا کر کے رکھنا، ان کو بند نہیں کرنا بلکہ انگلیوں کو کھول کر اچھی طرح سے گھٹنوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 15، قومہ میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد یہ کہنا چاہیے، اور اگر منفرد ہے یعنی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ دونوں چیزیں کہے گا، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ نمبر 16، سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے رکھے زمین کے اوپر، پھر دونوں ہاتھ رکھے اور پھر اپنی پیشانی کو رکھے، تو یہ طریقہ ہے۔ اور اٹھتے ہوئے اس کا الٹ کرنا ہے کہ پہلے اپنی پیشانی کو اٹھائے، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو اٹھائے، تو یہ سجدے میں جانے کا اور سجدے سے اٹھنے کا سنت طریقہ ہے۔ نمبر 17،
دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، یا اسی طرح تشہد کے اندر اتحیات کی شکل کے اندر جو بیٹھا جاتا ہے، اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھا جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے، اور دائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں جس کو ہم نے کھڑا کرنا ہے جس پاؤں کی، اس کی انگلیاں قبلے رخ ہونی چاہیے۔ اس طریقے کے ساتھ بیٹھنا یہ سنت ہے۔ یہ اس صورت میں ہے اگر آدمی بیٹھ سکتا ہو اور اس کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، ٹانگوں وغیرہ میں یا پاؤں میں درد وغیرہ نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی تکلیف ہے تو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ سکتا ہے۔ نمبر 18، تشہد میں انگلی کا اشارہ کرنا، یعنی جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا تو انگلی کا اشارہ کرے گا، الا اللہ پر نیچے کر لے گا۔ نمبر 19، قعدہ اخیرہ کے اندر یعنی آخری اتحیات کے اندر تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 20 ہے کہ درود کے بعد کوئی سی دعا ربی جعل نہیں آتی ہے تو وہ، یا کوئی اور دعا آتی ہے تو وہ دعا پڑھ لے۔ نمبر 21، پہلے دائیں طرف سلام پھیرے پھر بائیں طرف سلام پھیرے۔ تو یہ تھی دوستو 21 نماز کی سنتیں۔ الحمدللہ 100 مسائل اللہ کے فضل و کرم سے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ ان تمام ویڈیوز کو بار بار سنیں تاکہ نماز کے مسائل آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ مزید ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہم نماز کے مسائل پر بنائیں گے، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو 100 مسائل ہیں یہ ایسے سمجھے قاعدے اور کلیے ہیں، ان پر بہت سارے آگے مسائل جو پھر نکلتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ مختلف ویڈیوز کے اندر بتاتے جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو نماز کے الفاظ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ان کو صحیح الفاظ کے ساتھ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ نماز کا جو ترجمہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بھی اس کی بھی ویڈیوز مختلف اپلوڈ کریں گے۔ آپ حضرات ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور تمام ویڈیوز نماز والی اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ صدقہ جاریہ نیکی کے کاموں میں شریک ہو سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ والسلام۔